ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے. اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا. ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں, کتنی, سارا بلوچستان کا بتایا. کسی نے سوچا ہی نہیں اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے, اس کی کسی نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں. ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے فلسطینیوں پہ, لیکن انہوں نے اس ریگستان کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال کی ہیں پانی کی, جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں, تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا, بارش بھی نہیں تھی, تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم اللہ کے ایک وہ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے. 12 موسم ہے یہاں, اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں, پھل اگا سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. آسان تھا وہی جو موہنجو دارو کے زمانے سے جس طرح کی کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے, کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی, کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی. زوننگ کرنی ہے, اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے, بیج کو ڈیولپ, ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے. شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراعت کو, کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں. فخر امام نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے, اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حل ہے. تو ہر چین تو اس میں کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا, سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پہ کی تھی. اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے, تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے, کیسے انہوں نے ان کی مدد کی, کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا, یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی. تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی, اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے, تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے, کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ قرضے نہیں, بینک اس کو وہ قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو. اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں. جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخوا میں آئے گا, کسان کارڈ, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس, یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جائے گی سبسڈی. اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو, وہ بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس, ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے, سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں, اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. ایک منٹ نہیں, ابھی نہیں, ختم کر کے. تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے, اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے, چولستان میں خالی پڑی ہے, بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے. کبھی
قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے, جو ایکس فاٹا ہے, ادھر زمین پڑی ہے. وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا. جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں. میں نے جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنا زیادہ, اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے, وہ درخت بھی, اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ, چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں. تو میرے میں پورا یہ اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی. ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹسٹ انفارمیشن لائیں کسانوں کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے, زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتے ہیں. مثلا میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈو لگایا اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایووکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے. اب ایووکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے. تو وہ تو ہم یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایووکاڈو کے لیے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دی ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے. تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی. تو اب ہمارا پورا پلان ہے, یہ جو میں کنونشن کا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا, ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی, ہماری پوری توجہ ہوگی, مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی. کسان ابھی جو رہنما ابھی بات کی, انہوں نے جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں, ان سے ریگولرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں, وہ مارکیٹنگ کے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا تو مجھے یہ پتا چلا, خوف آیا کہ 30% ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 30%. اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے, دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے, اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکیٹس کا, اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو جو چائنا میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا, وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ورچوئل مارکیٹس. ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکیٹ ہوتی ہے, ادھر جاتا ہے کسان, وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں, وہ وہاں کہتا ہے, ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر. ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, آٹومیشن ہے, وہ ادھر سے بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا, وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بھینسیں ہیں, یہ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتا ہے اچھا مجھے یہ چاہیے. سیدھا وہ وہاں سے گیا, وہ سیدھا ادھر, کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے, اور جو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستا مارکیٹ میں بکا, عوام کو بھی فائدہ ہو گیا, سستی چیزیں مل گئیں اس کو بھی. یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم لے کے آئیں گے. کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا. جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ صحیح ٹائم پہ شروع کریں, ڈیلے نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں, اس کی پوری قیمت دیں. اگر سپورٹ پرائس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے, اور اس کے بعد پیسہ فوری دے. یہ نہ کہ 1 سال تک اس کے پیسہ نہ دے. صرف اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا. پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا, تقریباً 1100 ارب روپیہ. جو ساری چیزیں, گندم کا اچھا پیسہ ملا, چاول کا ملا, مکئی کا ملا, گنے کا ملا. اس سے جو پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس, وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی فصلوں پہ, اور اس کی وجہ سے ریکارڈ گندم بھی ریکارڈ ہوئی. گنا آلموسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا گنا کا ہوا,
چاول بھی ریکارڈ ہوا اور پھر مکئی بھی ریکارڈ کراپس ہوئی. تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی. جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے, ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, سیڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, مارکیٹ کریں گے, اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا, اتنا ہی ملک کی پیداوار بڑھے گی. آخر میں ایک مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں شاہین کی طرح اوپر اڑنے کے لیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, ہم کسی کے سامنے جھکیں. ہم سب کے پاس ہمارے پاس ہر چیز اس سے دی ہے. ایک منٹ ہمیں ہر چیز دی اللہ نے. یہ ٹورزم میں ہی صرف ملک اگر صحیح بانے اپنی ٹورزم ڈیولپ کر لے, ہماری آج کل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آ سکتا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف, جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہی ملک کو اٹھا دیں گے. صرف بجائے تھوڑے سے ایلیٹ طبقے کو اچھی تعلیم دیں, کیوں نہ ہم عوام کو دیں. تو یہ جو پاکستان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لیے مثال بنے گی جو اس کو بننا چاہیے تھا. جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد اعظم اور اس سے بڑا جو نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ اقبال, انہوں نے یہ ملک جب اس کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا, دنیا کے لیے مثالی اسلامی ریاست بنے گی. تو وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا, جس میں انسانیت ہوگی, اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ پاکستان.